بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی بات ہو رہی تھی تو آج ہم احکام وضو کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے دھونے کے بارے میں ہے۔ ہم نے کہا تھا دھونا جو واجب ہے نا وہ بالوں کی اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک ہے، تو احتیاطاً آپ لوگ جو دھوئیں گے وہ کہاں سے کریں گے کہ تھوڑا سا اس سائڈ پر بھی ہاتھ پھیر لیں گے اور ادھر سے بھی اور تھوڑی کے نیچے بھی، تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے مکمل طور پر دھو لیا ہے۔ اور اس کے بعد جو کونیاں ہیں وہ آپ نے یہاں سے اوپر سے نیچے کی طرف دھونی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں دھونی، اور کونیوں کے اوپر سے شروع کرنا ہے اور انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے، اور احتیاطاً اس کے درمیان اس طرح ہاتھ بھی پھیر لینا ہے، اور انگوٹھی وغیرہ تو اس کو گھما لیں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے پانی جو ہے پورے اعضاء تک پہنچا دیا، پوروں کے اندر بھی پہنچا دیا۔ اسی طرح آپ نے جو مسح کرنا ہے، مسح جو آپ کریں گے وہ جو پیشانی کے سامنے والا حصہ ہے چوتھائی، اس کے اندر یعنی آپ کہیں بھی مسح کر سکتے ہیں، اور ایک انگلی کے برابر ایک انگلی کو بھی کھینچ لے تھوڑا سا تو مسح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 انگلیاں ہوں اور ایک انگلی کی لمبائی جتنا اس کو کھینچے تو یہ آپ کا مسح ہوگا۔ اور مسح جو آپ نے کرنا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ جو سر کی یعنی کھال ہے یا چمڑی وغیرہ اس پر کریں، بلکہ یہ بالوں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کنگھی کرتے ہیں اور آپ کے بال آپ کے چہرے تک آ جاتے ہیں تو اس صورت میں کھال کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے، یعنی جس کے بڑے بال ہوتے ہیں، جس کے اس بھووں سے نیچے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے مانگ کا نکالنا ضروری ہے۔ اور جو آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہے تو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر تو جو ابری ہوئی جگہ ہے وہاں تک مسح کرنا واجب ہے۔ اور کیا ہے کہ ایک انگلی بھی کھینچ لیں تو پھر بھی ہو جاتا ہے، اور مستحب یہ ہے کہ پورا ہاتھ آپ اوپر پھیرے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ پہلے آپ نے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے اور اس کے بعد بائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ آپ اس کے کچھ مشترکہ مسائل ہیں۔ مشترکہ مسائل میں کیا ہے کہ جب آپ نے مسح میں ہاتھ کو سر پر آپ نے کھینچنا ہے، ہاتھ کو کھینچنا ہے، سر کو نہیں کھینچنا، اور اسی طرح پاؤں پر بھی آپ نے ہاتھ کو کھینچنا ہے، پاؤں کو نہیں کھینچنا۔ اگر سر کو آپ کھینچیں گے اس طرح کر کے یا پاؤں کو کھینچیں گے تو آپ کا مسح باطل ہوگا، آپ نے ہاتھ کو کھینچنا ہے۔ ہاتھ تھوڑا سا اگر بیچ میں حرکت ہو جاتی تو اس سے مسح باطل نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ مسح کر رہے ہوں گے تو آپ کے سر پر اگر کوئی تری وغیرہ ہوگی یا پاؤں پر تری ہوگی تو اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا، یا ایسی چیز جو مسح کرنے میں رکاوٹ ہوگی تو پھر بھی مسح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی تری ہاتھ کی خشک ہو گئی ہے تو وہ آپ نئی جگہ سے تری نہیں لے سکتے، بلکہ اعضائے وضو میں سے کسی چیز سے تری لیں گے تو پھر آپ کا مسح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ مسح کر رہے ہیں سر کا یا پاؤں کا تو جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا کوئی عورتوں نے سکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے یا چادر وغیرہ، وہ پتلی ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ نے سر کے اوپر ہی مسح کرنا ہے۔ اور مسح کرنے کی جگہ جو ہوگی اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ وضو کرنے کی جگہ یا مسح کرنے اعضائے وضو اور اعضائے مسح ان کا پاک ہونا ضروری ہے، لہذا اگر یہ چیزیں پاک نہیں ہوگی تو پھر وضو وہ بھی صحیح نہیں۔